ویلکم بیک ناظرین. الطاف بھائی یہ عمران خان کے ساتھ کیا پھڈا ہے؟ جی یہ میں کیوں آپ کے پیچھے پڑے ہیں؟ قطع کلامی ہوتی ہے. میں بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی کہ اگر کوئی پازیٹیو وہاں سے اشارہ یا سگنل آتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو چاہے وہ عمران خان صاحب ہو جن کا بعد میں آپ نے ذکر کیا، ایم کیو ایم کے دروازے کھلے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے ہیں. دے آر موسٹ ویلکم. جب آنا چاہیں سراخوں پر. تو یہ عمران خان صاحب کو کیا ہو گیا؟ یہ ایک تو وہ حقیقی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ لاہور میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کراچی میں یہ پھر خون خرابہ شروع ہو گیا، اور یہ کیا ہو رہا ہے الطاف بھائی؟ اب یہ تو یہ پنجاب والے لوگوں کو بتائیے نا، یہ کیا اندر کی سیاست ہو رہی ہے؟ یہ تو اب آپ ان سے بات کیجئے عمران خان صاحب سے کہ وہ ان کی کیا ناراضگی ہے. جہاں تک کراچی کے حالات کے بارے میں پوچھا تو کراچی میں خاص طور پر جب سے شمالی علاقہ جات جو ہیں اور فاٹا ایریاز میں صورتحال خراب ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں وہاں سے جو بیچارے انوسینٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا انخلا ہو رہا ہے. تو وہ نقل مکانی کر کر کے پورے ملک میں جا رہے ہیں. تو کراچی میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں یہ طالبان. جی ہاں، آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت سخت بیان آئے ہیں کہ یہ جی ہمارے پاس طالبانائزیشن ہو رہی ہے کراچی کی، بہت بڑا خطرہ ہے. آپ اگر ایک مہینے کے گزشتہ ایک مہینے کی بلکہ اسی ماہ جون کے آپ ریکارڈ نکال کے پولیس کے دیکھ لیجئے کتنے طالبان کے گروپس جو ہیں بمِ اسلحہ انتہائی خطرناک ایکسپلوزیوز کے ساتھ وہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایک بڑا اسٹرانگ گروپ ہے لینڈ مافیا کا. تو وہ لینڈ مافیا جو ہے وہ جہاں دل چاہتی ہے وہ قبضہ کرتی ہے اور چار ڈنڈے کھڑے کر کے وہاں لینڈ گریبنگ شروع کر دیتی ہے. اچھا، اب اس میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں کی آبادیاں جو ہیں وہ قدیم آبادیاں ہیں اور انوسنٹ لوگ رہتے ہیں. تو میں نے بار بار اپیل کی لوگوں سے کہ بھئی دیکھیے حکومت کا جو فرض ہے تو وہ حکومت کر رہی ہے. جو حکومت سندھ کے بس میں ہے وہ بھی کرے گی، لیکن علاقے کے لوگوں کا بھی فرض ہے. آپ نے علاقے کے لوگوں کی بات کی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایم کیو ایم اور سندھ کی جو قوم پرست پارٹیز ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز، ان کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے آئی ڈی پیز کے اوپر کہ یہ یہاں نہیں آنے چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ طالبانائزیشن آ جائے گی، ان کو خطرہ ہے کہ یہ لینڈ گریبنگ مافیا جو ہے یہ بڑھ جائے گا اور سندھ کی زمین جو ہے وہ پھر فارنرز لے جائیں گے. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور میں نے یہ سوال اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ سندھ کی جو حکومت ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں یہ کمزور ہے؟ کیوں یہ لینڈ مافیاز اور ان کو کیوں نہیں یہ ختم کیا جا سکتا؟ دیکھیے نجم سیٹھی صاحب، یہاں پر ایک وضاحت کرنا ضروری ہے کہ قوم پرست جو ہیں وہ تو آمد کے خلاف ہیں. ایم کیو ایم صرف یہ کہتی ہے جو بھی آ رہے ہیں ان کی رجسٹریشن کرا لیں تاکہ ہر آدمی کا نام، ہر آدمی کے والد کا نام، اس کا پتہ، اس کے علاقے کی جگہ معلوم ہو. اچھا، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے، جو آئے آ جائے مگر رجسٹریشن ہو جائے تاکہ پتہ چل جائے کون کون ہے. جی بالکل. اور حکومت سندھ نے یہ کہا ہے کہ ان کو شہروں میں یا شہروں کے نزدیک بسانے کے بجائے ان کے لیے شہر سے دور وہاں انتظامات کیے جائیں اور وہاں رہنے سہنے اور زندگی کی دیگر سہولیات فراہم کر کے وہاں ان کو بسایا جائے. تو الطاف بھائی، یہ جو حال ہی میں جو پچھلے مہینے یہ جون کے شروع میں یہ جو تشدد کے واقعات ہیں، 40-50 لوگ مارے گئے، جی یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ جیسے میں نے کہا کہ میں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ویجیلنٹ کمیٹیاں ویجیلنس کریں اور ایسی کمیٹیاں تشکیل دیں جو اپنے علاقوں میں نئے آنے والے یا اس قسم کے افراد پہ نظر رکھ سکیں. اچھا، یہ جو ویجیلنس کمیٹیاں بنی تو یہ بن گئی ان کے لیے خطرہ.
جو یہ لیڈ مافیا کا کاروبار کرتے ہیں. مگر لوگ کار کہتے ہیں لفٹنگ کہ کا دو اور کاروبار وجوہات کرتے تھی. لوگ یہ کہتے ہیں، قطع کلامی معاف کہتے ہیں جی، ایک تو یہ تھا کہ شاید کچھ افواہیں تھی کہ آفاق حقیقی والے جو ہیں ان کو بیل مل جائے اور وہ باہر آ جائیں اور پھر آپ کے خلاف سازش شروع ہو جائے، اور اس لیے آپ کی طرف سے کچھ تھوڑا سا یہ اسٹرینتھ کا اظہار ہوا ایم کیو ایم کی طرف سے. دوسری طرف یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کی طرف کے اوپر پریشر تھا کہ لوکل باڈی الیکشن کو ذرا پوسٹ پون کیا جائے یا نہ کیے جائیں، اور کیونکہ ظاہر اگر وہ ہوتے ہیں وہ تو آپ ہی جیتیں گے. تو اس طریقے سے آپ نے ایک یہ شو آف اسٹرینتھ کیا کہ دیکھیے دونوں باتیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں. بخدا نجم سیٹھی صاحب، یہ خدا کا رسول بہتر جانتا ہے کہ جس زمانے میں یہ واقعات ہوئے اس زمانے میں لندن میں 1 مہینے تک تھا ہی نہیں. جب میں وہاں سے واپس آیا ہوں، کہاں گئے ہوئے تھے آپ؟ میں کسی ایک ایسے مقام پر گیا ہوا تھا جو مجھے ساتھیوں نے، ڈاکٹروں نے ریکمنڈ کیا تھا کہ آپ جائیے صحت کے لیے. اور وہاں جا کے کئی سال ہو گئے. آپ صاحب بھائی، آپ کو تو ایک اشارے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تو صرف اشارہ کرتے تو سب کچھ ہو جاتا. نہیں، بخدا مجھے علم ہی نہیں اچھا اس کا. جب میں آیا تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ ہوا. پھر میں نے اس کی ڈیٹیل لی. ڈیٹیلز جب لیں تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک کارروائی تھی کہ کسی طریقے سے جو ویجیلنس کمیٹیاں بنی ہیں ان کے لوگوں کو، علاقے کے محلے کے لوگوں کو ہراساں کیا جائے اور ان کی کمیٹیاں ختم کرائی جائیں تاکہ جہاں ان کا دل چاہے وہ لینڈ گریبنگ کر سکیں. اچھا. تو اس میں ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمدرد بھی شہید ہوئے. اور پھر یقیناً ظاہر ہے کہ جب علاقے کے لوگوں نے اپنا سیلف ڈیفنس کیا تو اس میں دوسرے لوگ بھی مارے گئے، جو فیکچول بات ہے. تو لیکن یہ کوئی پری پلانڈ ایسی کوئی بات یا ایم کیو ایم کا، یا کم از کم میرے تو علم میں تھا ہی نہیں. میں تو تھا ہی نہیں. مگر آپ کی طرف سے طالبان کے خلاف سب سے پہلے آپ شخص تھے جو کھڑے ہو کے جنہوں نے کہا کہ یہ ملک کو خطرہ ہے. اور اس وقت مجھے یاد ہے سارا پاکستان کا میڈیا کہتا تھا یہ ہیروز ہیں کیونکہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں. ان کو جب ہم کہتے تھے تو یہ باری بات نہیں سنتے تھے. آپ کی پارٹی واحد پارٹی تھی مجھے یاد، اور اسی لیے ہم نے آپ کو سلوٹ کیا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے آپ نے یہ بات کہی. اب سارا پاکستان آپ کی بات کو مانتا ہے. تو مگر کتنا خطرہ؟ اب بتائیے، کیا ہماری جو فوجی کارروائی ہو رہی ہے آپ مطمئن ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے کام؟ دیکھیے، ہمارے فوجی مسلح افواج کے لوگ جو کارروائی کر رہے ہیں بڑی جرات مندی اور ہمت کے ساتھ کارروائی کر رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے بہت سارے ایریاز خالی کرائے ہیں. اور میں فوجی افسران کو، ایف سی کے افسران کو، پولیس کے افسران کو اور جوانوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جو اس وقت بھی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں. یہاں نجم سیٹھی صاحب، میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی. میں 2-3 سال سے طالبان کے خطرات کا اشارہ نشاندہی کھل کر رہا ہوں. صحیح. کاش کہ اگر اس زمانے میں میری باتوں کا نوٹس لے کر اسی وقت ایکشن کر لیا جاتا تو شاید آج یہ مسئلہ نہ ہوتا، شاید اتنے حالات خراب. مگر یہ بھی بڑی دلچسپ بات کی، کیونکہ آپ کی جو پارٹی الائنس تھا جنرل مشرف کی پارٹی کے ساتھ، ٹھیک، آپ کی 2 باتیں مجھے اس بات سے سمجھ آئی. ایک تو یہ کہ آپ کی پارٹی کی جو تعلقات فوج کے ساتھ رہے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن رہے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھے، جنرل بیگ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھے، اس کے بعد جنرل آصف نواز کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، اس کے بعد جنرل وحید کے ساتھ نہیں ٹھیک تھے، پھر جنرل جہانگیر کرامت آئے تو چلو ٹھیک ٹھاک ہو گئے، پھر جب جنرل مشرف آئے تو ایک اتحاد ہو گیا. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی بات جنرل مشرف 2 سال پہلے سن لیتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی. تو کیوں نہیں سنی آپ کی بات؟ یہ کوئی دوگلی پالیسی تو نہیں چل رہی تھی اس وقت کہ یہ جہادیوں کو بھی رکھنا ہے کسی اور کام کے لیے، اور یہ اب ہمارے گلے پڑ رہے ہیں؟ خیر، یہ چارٹ جو آپ نے حمایت کا کہ فلاں حمایت میں تھے، فلاں مخالفت میں تھے، میں اس کی تائید اور تردید کرنے میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا. جہاں تک جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے مسئلے پہ کیسا ہم نے سٹینڈ لیا تھا. اس کے علاوہ طالبان کے مسئلے پہ بھی ہم جو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم بیانات کے ذریعے یا براہ راست ٹیلی فون کر کے انہیں آگاہ کریں، وہ میں کرتا رہا، لیکن میں اتھارٹی نہیں تھا. اتھارٹی تو پرویز مشرف صاحب تھے اور ان کے دیگر ساتھی تھے کہ وہ ایکشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس کا بہتر جواب تو جنرل پرویز مشرف صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت بار بار کی نشاندہی کے باوجود ایکشن کیوں نہیں کیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس سوال کو پھر پرسیو کرتے ہیں.